بھلے محبت حلال ہو، مگر جب ہم اللہ سے بڑھ کر کسی کو چاہتے ہیں، اللہ سے بڑھ کر کسی کو وقت دیتے ہیں، اللہ کے کلام سے بڑھ کر کسی کو سنتے ہیں، تو پھر توڑ دیے جاتے ہیں، رون دیے جاتے ہیں، بکھیر دیے جاتے ہیں۔ اپنے پیچھے چلنے والے لوگوں کی بھیڑ پر فخر نہ کرو، بلکہ فخر ان چند لوگوں پہ کرو جو مشکل راستوں میں آپ کا ہاتھ پکڑ کے سفر طے کرتے ہیں۔ بدل دیتے ہیں آسمانوں پہ مقام، کبھی محبت کے آنسو، کبھی ندامت کے آنسو۔ وہ جو ہم جیسے گناہگاروں سے محبت کرتا ہے، وہی اللہ ہے۔ نیت اور سوچ اچھی ہونی چاہیے، باتیں تو کوئی بھی اچھی کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، لینے والے ہی دروازے کھٹکھٹانا بھول جاتے ہیں۔ بے شک چنے ہوئے ہیں وہ لوگ جو ہدایت کی طرف آ رہے ہیں۔ جب سب کچھ ختم ہو رہا ہو تو ممکن ہے کسی نئے کی شروعات ہونا بھی لکھا جا چکا ہو۔ ہر انسان کے پاس ہمیشہ کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے جو کسی دوسرے کے پاس نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے نقطہ نگاہ پر ہے کہ ہم ان رحمتوں کو دیکھتے ہیں یا آزمائشوں کو۔ 24 گھنٹوں میں کئی گھنٹے ہم موبائل میں مشغول رہتے ہیں۔ یہ ہمیں مشکل نہیں لگتا، نہ بھاری بوجھ لگتا ہے، لیکن قرآن کریم اٹھا کر ایک یا آدھا پارہ تلاوت کرنا، کچھ آیات کو فہم کے ساتھ سمجھنا ہمیں بہت مشکل، بڑا بھاری معلوم ہوتا ہے۔ یہ ہمارے باطن کی خرابی نہیں اور کیا ہے، یہ ہماری آخرت سے غفلت نہیں تو اور کیا ہے۔ ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے، ان فانی چیزوں میں دل نہیں لگانا چاہیے۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو وہ کسی کو زندہ نہیں گاڑ دیتا، کسی کا رزق نہیں روکتا، نہ ہی آسمان سے پتھر برساتا ہے۔ وہ تو بس سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے، دلوں پہ مہر لگا لیتا ہے اور دنیا میں غرق کر دیتا ہے۔ بے شک یہ عذابوں میں بدترین عذاب ہے، ذرا نہیں پورا سوچئے۔ مال کی زیادتی کی حرص نے ہمیں اللہ کی یاد سے غافل کر دیا ہے اور آخر ہم قبر کے کڑھے میں گرنے والے ہیں۔ بڑا ہی بے وقوف ہے وہ انسان جو دنیا کی خاطر آخرت کو خراب کر لے، اور یہ ناکام انسان ہے۔ میری چپ میری ہار نہیں، میرا صبر میری وہ طاقت ہے جو میرے اللہ کو پسند ہے۔ سنو مت سوچو اتنا، اللہ کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا دے گا۔ ہر انسان کے پاس ہمیشہ کچھ نہ کچھ ضرور موجود رہتا ہے، ایک جائے تو دوسری چیز اس کی جگہ ضرور لیتی ہے۔ یہ ہماری نقطہ نگاہ پر ہے کہ ہم ان رحمتوں کو دیکھتے ہیں یا نہیں۔ روپیہ پیسہ ایسی چیز ہے جو زبان نہ ہونے کے باوجود بولتا ہے، اور ایسا بولتا ہے کہ بڑے بڑوں کی بولتی بند کروا دیتا ہے۔ اب بھی ہمارے معاشرے میں 70% لوگ وہ ہیں جو سیرت سے زیادہ صورت اور مال دیکھتے ہیں، اور ایسے لوگ پھر کسی ایک کے بھی نہیں ہوتے۔ گھر کی چٹائی ہسپتال کے بیڈ سے بہتر ہے، اور رزق کی تنگی سانس کی تنگی سے بہتر ہے، لہٰذا ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے۔